بچوں کی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ کسی اجنبی زبان میں دینے کی بجائے مطلب وہ اس کی مادری زبان یا پہلی زبان میں ہونی چاہیے۔ ایک بچہ جس کو ابھی مشاہدہ کرنا ہے، سوال کرنا ہے، جس کو ابھی بہت سی چیزوں پہ غور کرنا ہے، ہم اس کی اپنی زبان اس کو جب ہم کاٹ دیتے ہیں نا، مطلب دیکھیں کسی زبان کے لیے نا ایک تہذیبی منظر نامہ اور ایک سیاق و سباق کی ضرورت ہوتی ہے، مطلب لفظ آئسولیشن میں نہیں کچھ پرفارم کر سکتے، اس کے لیے ایک تہذیبی پس منظر چاہیے ہوتا ہے۔ جو پہلی زبان ہوتی ہے یا مادری زبان ہوتی ہے اس کے لیے ایک بڑا کانٹیکسٹ اویلیبل ہوتا ہے، وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو جب ہم اپنے کسی بچے کو ہم کوئی چیز پڑھا رہے ہیں اور ہم اس زبان میں نہیں پڑھا رہے، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آپ سے یہ عرض کروں کہ یعنی جب سے بلی کیٹ بنی ہے، بچوں نے اظہار کے جو فطری اور برجستہ پیرائے ہیں نا وہ چھوڑ دیے ہیں، مطلب ان کا جو ایک نیچرل فری فلو آف آئیڈیاز اور جو ایک نیچرل ایکسپریشن تھا نا وہ جیسے سسپینڈ ہو گیا ہے جب سے بلی کیٹ بنی ہے۔ تو بھائی بلی کو بلی رہنے دیں۔ اور جیسے ایک اماں جان بچے کو تصویریں دکھا رہی ہیں کتاب کے اندر، یا ٹیچر دکھا رہی ہے کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے، تو بچے نے تصویر دیکھی اور وہ بتا نہیں رہا، پھر وہ آپ بتا رہے ہیں دیکھیں وہ آپ نے گھر میں بھی آتی ہے جاتی ہے، کل بھی آپ کو بتایا تھا، بتائیں یہ کیا ہے، بڑا آپ تو جانتے ہیں۔ اب بچے نے دیکھا اور مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ بتائے کیٹ، اور بچے نے بول دیا بلی، اور جیسے ہی اس نے بلی بولا تو جیسے اتنا صدمہ پہنچا، ایسا غم ہوا کہ ہائے میرا بچہ تو جاہل ہی رہ گیا، اس کو تو عقل ہی نہیں ہے، اس کو تو کیٹ کہتے ہیں۔ یعنی تعلیم کا مطلب ہے کہ بلی کو بلی نہ کہو، کیٹ کہو، بکری کو بکری نہ کہو، گوٹ کہو، ماں کو ماں نہ کہو، موم کہو۔ تو اس طرح کی ایک نان سینسیکل جو ایک معاملہ ہے نا، اس سے ہم اللہ کرے کہ باہر آئیں، اور بچے کی اپنی تعلیم مطلب ایڈ کرو کی جگہ جمع کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جمع کرو بیٹا، تفریق کرو، جمع کرو، اس میں کیا حرج ہے۔ ہاں ہم انگریزی کی اصطلاحات بھی یا دوسری زبان کی اصطلاحات بھی انہیں متعارف کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض اوقات مختلف اداروں میں جاتا ہوں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، بہت ہی دکھ ہوتا ہے، بہت ہی دکھ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کئی کئی دن میری عجیب ہی میری بس اللہ آسان کرے۔ ایک دفعہ میں کسی ادارے میں گیا، کسی اسکول میں گیا، اور میں نے دیکھا کہ بچے جو ہیں وہاں سورہ اخلاص کا ترجمہ یاد کر رہے ہیں، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے، میرے خیال ہے 5-6 سال کے بچے ہوں گے، پہلی جماعت کے بچے ہوں گے میرا خیال ہے، اور انہیں انگریزی میں ترجمہ یاد کرایا جا رہا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا یہ ان کی پہلی زبان ہے؟ تو نہیں، پہلی زبان تو نہیں ہے، ان کے والدین کو یہ زبان اچھی طرح آتی ہے؟ نہیں، والدین کو بھی ٹھیک سے تو نہیں آتی، گھر میں بھی یہ نہیں بولی جاتی۔ تو بھئی سورہ اخلاص کے ساتھ تو اخلاص کرو نا، مطلب یہ تو عجیب بات ہے، تم انگریزی میں کیوں بول رہے ہو؟ مطلب اردو میں بتاؤ انہیں، عربی میں سورہ اخلاص نازل ہوئی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کو تم نے انگریزی میں لے کر چلے گئے، اس میں بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو اس کو تو یہ پیغام مل رہا ہے کہ قرآن میری سمجھ سے بالاتر ہے، جس زبان میں نازل ہوا اس تک بھی نہیں میں پہنچ سکتا، ترجمہ جس زبان میں ہوا وہ بھی میرے فہم سے اوپر ہے، تو بس رٹنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ ہمارا ایونٹ ہے، اس میں سب بچوں نے اسٹیج پہ پیش کرنا ہے، تو ہم انگریزی میں، ہمارا رول ہے کہ ہمارے سارے فنکشنز انگریزی میں ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تو آپ کے فنکشن میں انگریز کیوں آتے ہیں؟ اپنے ملک کے لوگوں کو آپ نہیں بلاتے اپنے فنکشن میں؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، اپنے ہی ملک کے لوگ آتے ہیں۔ تو میں نے کہا تو ان کی سماعتوں پہ یہ جبر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب اس کا علم سے کیا لینا دینا؟ تو اس کو اللہ کرے کہ ہمارا ذہن کھلے۔ آپ اپنی زبان نا، میں چاہتا ہوں کہ اسی شان کے ساتھ بولیے جس طرح آپ انگریزی زبان بولتے ہیں یا کوئی اور زبان بولتے ہیں، اسی اعتماد کے ساتھ بولیے۔ ہم اتنے مروب ہیں کہ ہماری آواز ہی نہیں نکلتی اپنی زبان میں جیسے، اور دوسرے کی زبان کو ہم ایسے بول رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ کسی بھی تہذیب کا جو بڑا آدمی ہے نا، کسی بھی تہذیب کا بڑا آدمی، وہ ایسا نہیں ہے کہ اپنی زبان میں تو خستہ ہو اور دوسرے کی زبان میں وہ بہت ہی عبور رکھتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اپنی زبان کے اندر غیر معمولی استعداد اور لیاقت اس نے پیدا کی ہے، اور دوسرے کی زبان کو بھی اس نے سیکھا ہے، تو ہی وہ کوئی بڑا کام کر سکا ہے۔ ہماری جو تعلیم ہے نا وہ اپنی زبان میں بچوں کو دیجیے، خاص طور پہ ابتدائی تعلیم، میں سمجھتا ہوں 5ویں جماعت تک تو بچے کو اپنی زبان میں دیجیے، 10 سال کی عمر تک۔ اور دوسری زبان آپ ضرور سکھائیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسری زبان نہ سکھائیں، لیکن دوسری زبان سکھانے کے لیے پہلی زبان کی ناقدری اور اس کو نظر انداز کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔
مطلب آپ دوسری زبان کو سکھائیے، آپ میں نے کچھ اصول آپ کو بیان کیے ہیں، وہ بنیادی اصول ہیں، آپ سکھائیے دوسری زبان، آپ عربی بھی سکھائیے، انگریزی بھی سکھائیے، لیکن اس کی اپنی زبان جو ہے اس کو بھی آپ لے کے چلیے۔ اور الحمدللہ ابھی تحقیقات ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ایک بچہ بیک وقت 7 زبانیں بھی سیکھ لیتا ہے فطری طور پر اگر اس کو سکھائی جائیں۔ یعنی زبان بالجبر سکھانے کی بجائے زبان بالرضا اور زبان کا جو فطری تعلم ہے اگر آپ اس طرح لے کے چلتے ہیں، ایک چیز ہے نیچرل ملٹائی لنگولزم اور ایک چیز ہے فورسڈ بائی لنگولزم۔ کسی زبان کو فورسفلی سکھا رہے ہیں، یہ خطرناک ہے، یہ اس کی نفسیات کے لیے مضر ہے۔ لیکن کسی زبان کو بالرضا، مطلب وہ ایک ماحول میں پائی جاتی ہے۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی آدمی ملازم ہے یا کوئی آدمی کام کرنے آتا ہے اور اس کو کوئی اپنی زبان آتی ہے، تو آپ کا بچہ اس کی زبان کے بھی الفاظ سیکھ سکتا ہے، خود ہی سیکھ لے گا، صرف اوور ہیئر کر کے سیکھے گا۔ اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ زبان جس کو بولنے پر مجبور نہیں کیا گیا، جس کے غلط بولنے پہ شرمندہ نہیں کیا گیا، جس کے سیکھنے پر غیر فطری ٹارگٹس نہیں بنائے گئے، اس زبان کا سیکھنا سبحان اللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ سیکھ لے گا انشاءاللہ۔ تو اتنی سہولت سے یہ معاملہ ہونا چاہیے۔